الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب التفسیر کے اندر لے کر آئے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، اور بالخصوص صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنا والے کا تذکرہ فرمایا، یا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی، اذ انبعث اشقاها، جبکہ اس کا سب سے بدبخت انسان کھڑا ہوا. وہ چونکہ بڑا ہی ظالم تھا، جابر تھا، شرارتی تھا، فسادی تھا، بڑا طاقتور انسان تھا. ہم اس حدیث کے پہلے حصے پہ آج بات کریں گے، اور اگلے حصے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی تو کل گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے. ان کی حیات طیبہ، ان کو کیا کیا کمالات دیے، کیا کیا معجزات دیے، اور اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ان کی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے تاکہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور پچھلی قوموں کے واقعات کو پڑھیں تو ان سے ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. جس وجہ سے ان پر عذاب آئے تھے ان کاموں سے ہم بچیں، تو یہ سے کیا ہوگا؟ ہماری رہنمائی حاصل ہوگی. حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، میں اللہ کا نبی ہوں. آپ قوم سمود کی طرف رسول بن کر تشریف لائے تھے. اس کی قوم نے انکار کر دیا. انتہائی مختصر میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے یہ ساری باتیں وہاں موجود ہیں. قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی کمال دکھائیے، تاکہ ہم اس معجزے اور کمال کو دیکھ کر یہ مان لیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ایک بات کی وضاحت اور کر دیتا ہوں. نبی کے لیے معجزہ دکھانا واجب ہے، اور ولی کے لیے کرامت دکھانا واجب بولیے نہیں ہے. معجزے کا ظاہر کرنا نبی کے لیے واجب ہے، کرامت کا ظاہر کرنا اولیاء اللہ کے لیے واجب بولیے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم نے بڑی عجیب بات کی، بڑی عجیب بات. انہیں کہا کہ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو سامنے، یہ پہاڑ شک ہو جائے اور اس میں سے ایک اونٹی نمودار ہو، اور ہو بھی حاملہ، اور آتے ہی بچہ بھی جنے. آپ علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں ایسی اللہ سے فرمائشیں نہ کرو. لیکن قوم بزی تھی، قوم ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہی فرمائی اور فرما دیا اور بتا دیا، اے صالح دعا کرنا تیرا کام ہوگا، اور پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کرنا رب کا کام ہوگا. بس تو دعا کر. اب ایک بات تو یہ ہو گئی، ہماری دعائیں اور آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں نبی کی دعائیں میں کتنا فرق ہے. وہ تو یہاں دعا کرتے ہیں فوراً مقبول ہو جاتی ہے، اور ہم دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ رب کی مرضی ہے جس کی دعائیں جب چاہے قبول فرما لے. تو آپ نے دعا کی، قدرت خدا کی دیکھیے پہاڑ چھپ ہوا اور اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی، اس نے آتے ہی بچے کو جنا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ اونٹنی کیا کرتی تھی؟ تالاب کا سارا ایک دن میں سارا پانی پی جاتی. آپ نے فرما دیا تھا ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن پانی قوم کے لوگ پیئیں گے. تو چند دن تو لوگوں نے برداشت کیا، لیکن پھر چونکہ ان کی طبیعت میں شرارت پن تھی تو ان سے برداشت نہ ہوا. قدرت خدا کی دیکھیے، جس دن اونٹنی تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی نا، وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارا علاقہ جو تھا وہ دودھ سے سیراب ہو جاتا تھا. ساری قوم کے لوگ دودھ سے سیراب ہوتے تھے، انہیں پانی کی حاجت نہیں تھی.
پھر ان کی قوم کا ایک بڑا بدبخت جسے بدبخت کہا گیا ہے قذاب بن سلف سمودی وہ کھڑا ہوا جو اپنی قوم کا سردار تھا، شرارتی تھا، فسادی تھا. اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، زخمی کر دیا اور بچے کو قتل کر دیا. جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اللہ کی نشانی تھی اور میں نے تمہیں منع کر دیا تھا اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب کیا عذاب آیا؟ آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، 3 دن کے بعد، اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. پہلی علامت کیا ہے کہ تمہارے چہرے پہلے دن میں زرد ہوں گے، دوسرے دن میں تمہارے چہرے سرخ ہوں گے اور تیسرے دن میں تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. جیسا اللہ کے نبی نے خبر دی تھی ویسا ہی ہوا. اللہ کے نبیوں کی خبریں غلط نہیں ہوتی، سچی خبریں ہوتی ہیں. اور پھر ایک چنگھاڑ آئی، ایک آواز آئی، اس آواز نے ان کے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اور سب کے سب برباد ہو گئے. حضرات گرامی، خلاصہ کلام کیا نکلا؟ جو لوگ اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتے، تو پھر اس قوم پر کیا آتا ہے؟ بولیے، عذاب آ جاتا ہے. عذاب آ جاتا ہے. جو اللہ کی نشانی ہو، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے اور نبی بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے. تو ہمیں نبیوں کی اور ولی اللہ کی کیا کرنی ہے؟ بولے، تعظیم کرنی ہے، ان کے مقام کو سمجھنا ہے، ان کے مرتبے کو یاد رکھنا ہے اور ان کی تعظیم کرنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور